اگست 2022 میں دنیا بھر کے اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی اور لوگوں نے اس خبر کو بڑی دلچسپی سے پڑھا۔ خبر یہ تھی کہ جاپان کے ایک نرسنگ ہوم میں 4 سال سے کم عمر بچوں کو ملازمت دی جا رہی۔ اب 4 سال سے کم عمر بچے ظاہر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ان کا کام صرف ایک ہی تھا کہ اس نرسنگ ہوم میں جو بزرگ موجود ہیں وہ بزرگ ان بچوں کی اداؤں کو، ان کی باتوں کو دیکھیں، سنیں اور محظوظ ہوں، تاکہ ان کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں وہ خوشی کے ساتھ گزریں۔ یہ خبر جو بظاہر ایک دلچسپ چیز ہے، در حقیقت ایک المیہ ہے اور ایک المیہ کا بیان ہے، اور وہ المیہ خاندانی نظام کا المیہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق اور مغرب میں خاندانی نظام کس درجے میں کمزور ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ خاندان کیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے کہ خاندان نوجوانوں کے لیے نہیں بنایا گیا۔ نوجوانوں کو خاندان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خاندان چھوٹے بچوں اور بزرگوں کے لیے ہوتا ہے، اور انسانی سماج میں اکثریت نہیں کی ہوتی۔ انسانی بچہ جانوروں کے بچوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جانور کے یہاں اگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات، تو ہم نے دیکھا ہے نیشنل جغرافک وغیرہ کے ڈاکیومنٹریز میں، اسی وقت کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ 2-4 دن میں، بعض اوقات سال 2 سال، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کچھ ایگزیمشن اس سے بھی ہوں گی، لیکن اس سے زیادہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ اور بزرگوں کو ساتھ رکھنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جو جانور بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، وہ پھر تنہا مرتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو ایسے نہیں چھوڑتے، اپنے کندھوں پہ انہیں آخری وقت تک ساتھ رکھتے ہیں اور پھر آخر میں ان کی آرام گاہ تک پہنچا کے آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ خاندانی نظام ہے۔ یہ خاندانی نظام کس طرح قائم ہوتا ہے؟ ہمارے دین نے اور انسانیت نے ہمیشہ اس کا ایک ہی طریقہ درست سمجھا ہے، وہ یہ کہ مرد اور عورت نکاح کے تعلق میں جڑیں۔ اب نکاح کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں۔ نکاح مستقل رفاقت کا اعلانیہ عہد ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، تعلق 2 دن کا نہیں ہے، 2 گھڑی کا نہیں ہے، 2 ماہ کا نہیں ہے، مستقل ہے اور اعلانیہ ہے سب کے سامنے۔ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ ذمہ داری اٹھانی ہے۔ ذمہ داری پیدا بھی ہوگی اور ذمہ داری اٹھائی بھی جائے گی۔ اس کے برعکس زنا کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ چھپ کے ہوتا ہے اور اسی طریقے سے عارضی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ تو اول تو اس میں ذمہ داری پیدا ہی نہیں ہوتی، بلکہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے 2 لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ذمہ داری پیدا بھی ہو جائے تو پھر اٹھائی نہیں جاتی، اس لیے کہ تھوڑی دیر میں الگ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ وہ چیز ہے جو خاندان کو جنم لینے ہی نہیں دیتی، اس کے پورے معاملے کو خراب کر دیتی ہے۔ تو ہمارے دین نے اسی وجہ سے زنا کو اس کی ہر شکل میں حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی یہ تعلق ناجائز ہے۔ یہ بات میں نے خاص طور پہ اس لیے بیان کی ہے کہ بہت سے مذاہب میں شادی سے پہلے اس تعلق کو ناجائز نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے مذہب نے شادی سے پہلے بھی کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زنا ہے یہ ایک مغناطیس کی طرح کام کرتا ہے، جو اس کے دائرے میں ایک دفعہ آ جائے یہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو شادی سے پہلے بھی یہ حرام ہے، اور شادی کے بعد تو بالبداہت یہ ہے ہی بے وفائی، یہ خاندان کی اور اس خاتون یا اس مرد کی حق تلفی ہے۔ اس لیے ہر 2 شکل میں یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس درجے میں قرآن مجید آگے گیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بدترین راستہ ہے، بے حیائی کی چیز ہے۔ تو اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو ہماری نگاہ سے، زبان سے، عمل سے ہمیں زنا کے قریب لے کے جانے والی ہوں۔ تو اگر ہم خدا کے فرما بردار ہیں تو ہمیں اس رویے سے بچنا ہوگا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خاندانی نظام مضبوط اور مستحکم رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔